عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان دریائے نیل کے نام مشہور واقعہ ہے کہ مصر میں دریائے نیل جب تک ایک کنواری حسینہ جمیلہ کا خون نہیں لیتا تھا اس میں پانی نہیں آتا تھا۔ مصری باشندوں کو اس دردناک اور ہولناک مصیبت سے ہر سال گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر بن کر آئے تو لوگوں نے دریائے نیل کے خشک ہونے کی اور چرند پرند اور حیوان و انسان کی بے تابی کا ذکر کیا اور ساتھ ہی معصوم لڑکیوں کو اس کے واسطے بھیٹ چڑھانے اور ان تمام مصیبتوں سے نجات دلانے کی گزارش کی۔ تو صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں عہد جاہلیت کے نقش کہن کو مٹا کے چھوڑوں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق کو اس سلسلے میں خط لکھا اور مسئلہ کے حل کے لیے گزارش کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا جس میں ان کے لیے نصرت خداوندی کی دعا کی، اور ایک خط دریائے نیل کو لکھا اور لکھا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے اور پھر اس کے رویے کی مجھے اطلاع دینا۔ اس خط میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کو تحریر فرمایا، ان كنت من قبلك تجری فلا تجری وان كان الله يجریک فاسأل الله الواحد القهار ان يجریک۔ ترجمہ: اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور تجھے اللہ چلاتا ہے تو پھر میں اللہ تعالی سے التجا کرتا ہوں کہ تجھے روانی عطا کرے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ مزید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں لکھا تھا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ چل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام دریائے نیل کے نام بذریعہ خط حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچا، اور جب منافقوں کو اس کا علم ہوا تو لگے مذاق اڑانے اور کہنے لگے جی دیکھ لو، ابھی تک تو عمر انسانوں پر ہی حکومت کر رہا تھا، اب سمندروں پر حکومت کرنے کا شوق چڑھایا۔ مگر اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ انبیاء صحابہ اہل اللہ کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہی شرمندہ ہوئے، ذلیل ہوئے، ہلاک ہوئے، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ لاج رکھی اور ان کو سرفراز و سر بلند کیا۔ الحاصل تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک حضرت عمرو بن عاص نے دریا میں ڈال دیا اور یہ پیغام حضرت عمر کا سنا دیا کہ اے دریائے نیل، یہ عمر کا خط ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تجھے اللہ چلاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر چیز کا مالک و خالق اللہ ہے، وہی مارتا وہی جلاتا ہے، وہی زمین کو خشک کرتا ہے، وہی سیراب کرتا ہے۔ سمندر کی اپنی کوئی طاقت نہیں، کیونکہ اگر سمندر کو کوئی اپنی طاقت حاصل ہوتی تو حضرت موسیٰ بحر قلزم سے ہرگز پار نہیں ہو سکتے تھے اپنی پوری قوم کے ساتھ، اور نہ سمندر میں 12 راستے بن سکتے تھے۔ تو اگر سمندر کی کوئی اپنی طاقت ہوتی تو جو حال فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ہوا، نعوذ باللہ، وہی حال حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کا بھی ہوتا۔ اور فرمایا عمرو بن عاص نے دریا کو مخاطب کر کے عمر نے فرمایا ہے کہ اگر تجھے اللہ چلاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے روانی عطا فرمائے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ چل۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ادھر خط ڈالا گیا، ادھر دریا میں جوش آ گیا اور سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ یہ مرضی خدا ہے، قدرت کی شان دیکھو، سینوں میں حافظوں کے قرآن بولتا ہے، ادنا سا ایک اشارہ پا کر میرے نبی کا، مٹھی میں سنگریزہ بے جان بولتا ہے۔
صدیق کی صداقت بے مثل ہے جہاں میں، اور نیل پر عمر کا فرمان بولتا ہے من کان للہ کان اللہ۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ پاک میں زلزلہ آ گیا، جس کو تفسیر کبیر میں اس طرح بیان کیا گیا وقعت الزلزلۃ فی المدینہ فضرب عمر الدرۃ علی الارض فقال اسکنی باذن اللہ فسکتت وما حدثت الزلزلۃ بالمدینہ بعد ذلک، کہ جب مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ واقع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ٹھہر جا۔ مؤرخین لکھتے ہیں زلزلہ اس طرح بھاگا کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج تک وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک حکایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کنویں سے آگ نکلی، جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبد الرحمن کو بھیجا اور کہا اس آگ کو میرا سلام کہنا، اور پھر یہ کہنا محمد کو دیکھنے والے تو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہیں، تو کہاں سے آ گئی، واپس چلی جا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خبر جب آگ کو پہنچی تو آگ اس طرح دوڑی جیسے کوئی جانور ڈر کے مارے اپنے سوراخ کی طرف دوڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں نکلی۔ کون ہے حضرت عمر کہ جب آپ امیر المومنین تھے آپ کی کرتا میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، آج کی طرح نہیں، ایک دن میں بادشاہ 70 جوڑے بدلتے ہیں۔ واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ تھے تو مصر میں قحط پڑا ہوا تھا اور آپ دن بدن دبلے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لوگوں نے جب اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہ جائے، اگر ایسا ہوا کہ کوئی غریب بھوکا رہا اور میں سیر ہو کر کھایا تو قیامت کے دن سخت باز پرس ہوگی، کیونکہ بادشاہ رعایا کے کھانے پینے کا منتظم و ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کے غلام اسلم نے شہد کا شربت کا گلاس آپ کو پیش کیا تو اس کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا تم مجھے شہد کا شربت دے رہے ہو، کیا ملک کا ہر یتیم بچہ بھی شربت پیتا ہے؟ اور غلام اسلم یہ سن کر رو پڑا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گلاس واپس کر دیا، فرمایا کہ عمر اس وقت تک شربت نہیں پیے گا جب تک کہ ہر یتیم بچے کو شربت نہیں ملے گا۔ ویسے ہی زمین، دریا، جن و انس پر حکومت نہیں کرتے تھے، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت ان کے گھٹی میں تھی، چنانچہ جو لکھ دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ گڑھا مہاراجہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں صحابہ کو گدھے کہا گیا تھا، نعوذ باللہ۔ یاد رہے کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے چہرے اللہ سیاہ فرما دیں گے۔ گستاخ صحابہ عظمت صحابہ پر نفرت کی آگ برساتے ہیں، وہ اصحاب رسول کے ایمان پر ڈنک مارتے ہیں۔ ایسے درندہ صفت انسانوں سے درندہ بہتر ہے، ایسے رذیل لوگوں سے سانپ، بچھو، شیر، چیتے بہتر ہیں کہ انہوں نے رسول کا اور اصحاب رسول کا احترام کیا اور اصحاب رسول کے حکم پر اپنے گھونسلوں، غاروں، سوراخوں کو چھوڑ کر ہجرت کو گوارا کر لیا۔ جانور بے گھر ہو گئے مگر احترام صحابہ کو ترک نہ کیا۔ صحابہ خدا کے سامنے جھکتے تھے، دنیا کی ساری چیزیں صحابہ کے سامنے جھکی دکھائی دیتی تھی، اور ہم غیروں کے سامنے جھکنے لگے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں ڈرانے لگی اور اپنے سامنے جھکانے لگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔